برادران اسلام، دنیا کے اندر ایک سے ایک عاشق رسول گزرے ہیں، چاہے وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی ہوں یا حضرت علامہ بوسری ہوں یا اور ہوں۔ اقبال نے بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، میر و غالب نے بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ پیش کیا، مگر کچھ ایسے شاعر ہیں، کچھ ایسے مدح خان مصطفیٰ ہیں کہ جو ان کی زبان سے نکلتا تھا، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان سے بھی نکلتا تھا۔ انہی میں سے ایک حضرت ایک شاعر ہیں جنہوں نے نبی کی مدح کی ہے، نبی کی تعریف بیان کی ہے، جو دل میں تھا وہی زبان پہ تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شاہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عاشق رسول گزرے، ایسے عاشق رسول کہ ہمہ وقت عشق رسول میں کھوئے رہتے تھے، نبی کا مجسمہ بنے رہتے تھے، ہر ایک ادا ان کی ہر ادا سے عشق رسول جھلکتا تھا۔ ویسے نبی کے دیوانے تھے، ویسے مستانے تھے کہ نبی کی یاد میں ایک نعت لکھی، سبحان اللہ، ایسی نعت، وہ نعت اتنا مقبول ہوئی، ویسی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہوئی کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کے لیے چلے تو افغانستان سے نکل کر، افغانستان کے ایک شہر ہرات سے نکل کر جب مدینۃ الرسول روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے جا رہے تھے، وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ ہیں کہ جب حاضری کے لیے نکلے تو رسول انہیں یاد فرمائے، سبحان اللہ۔ وہ ہیں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کہ جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے نکلتے ہیں تو میرے آقا گورنر کو خواب میں، گورنر مکہ کو خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں ایک عبد الرحمن جامی ہے، ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے، اس کو مدینہ نہ آنے دیا جائے، اسے روضہ رسول پر حاضری سے روک دیا جائے۔ اتنے بڑے عاشق اور حاضری بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے روکا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے قافلے کو روکا اور قافلے والوں سے پوچھا تمہیں عبد الرحمن کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا، میں عبد الرحمن جامی ہوں۔ بادشاہ نے سوچا شاید یہ بہت گنہگار ہوگا، شاید کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی، کوئی بہت بڑی کمی ہوگی، کہ یا بہت بڑے گستاخ ہوں گے، اس کے لیے اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عبد الرحمن کو میری بارگاہ میں نہ آنے دیا جائے، روضہ رسول پہ حاضر ہونے نہ دیا جائے۔ اس نے یہ سوچا تھا، مگر حضرت عبد الرحمن جامی سے کہا کہ آپ روضہ رسول پر حاضر نہیں ہو سکتے، بلکہ عاشق کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت، حضرت عبد الرحمن جامی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جس کے لیے سب کچھ فنا کر دیا۔ اٹھتے ہیں تو نبی کی یاد میں، بیٹھتے ہیں تو نبی کی یاد میں، کھاتے ہیں تو نبی کی یاد میں، پیتے ہیں تو نبی کی یاد میں، سوتے اور جاگتے ہیں تو نبی کی یاد میں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے جو نبی کو نہیں یاد کر رہے ہوں، ان کی اداؤں کو اپنے سامنے نہ رکھ رہے ہوں، مگر ان کو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے سے روک دیا گیا۔ مگر وہ پھر نہیں مانے، وہ پھر چل دیے بارگاہ رسالت کی طرف، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے۔ پھر گورنر کو اللہ کے خواب میں، گورنر کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھو تم نے روکا تھا، مگر وہ میرا دیوانہ پھر چل پڑا ہے، وہ پھر آ رہا ہے، اسے روکو۔ اللہ اکبر۔ اب تو گورنر بڑا ناراض ہو گیا کہ میں نے ایک مرتبہ منع کیا، وہ شخص نہیں مانا، جا کے فوراً پکڑوایا، اور پکڑوانے کے بعد کو قید خانے میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں ڈال دیا تو پھر گورنر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا سنو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس نے کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہوگا، بہت بڑا مجرم ہے یا قاتل ہے،
اس کو یہ قید خانے میں سزا دی جا رہی ہے، قید خانے میں ڈالا گیا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. جامی میرا بہت بڑا عاشق ہے، میرا بہت بڑا دیوانہ ہے. اگر وہ میری بارگاہ میں آ جاتا، وہ اس نے ایک نعت لکھی ہے، ایک میری مدح بیان کی ہے، میری تعریف و توصیف میں اس نے نعت کہی ہے. اگر وہ روضے رسول پر حاضر ہو جاتا اور وہ نعت سنا دیتا تو مجھے روضے رسول سے باہر آنا پڑتا، مجھے اپنی قبر سے باہر آنا پڑ جاتا. اگر میں باہر آتا تو بہت بڑا فتنہ ہو جاتا. اس لیے میں نے روکا ہے. اللہ اکبر. رسول جسے نوازنا چاہتے ہیں، جس کی شہرت کرنا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں میرا عاشق کون ہے، تو اس انداز میں بتا دیا کرتے ہیں کہ اگر عبد الرحمن جامی آ گیا اور اس نے جو نعت لکھی ہے وہ نعت سنا دی تو مجھے قبر سے باہر آنا پڑے گا، اور جب میں قبر سے باہر آؤں گا تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا. لہذا اس کو روک دیا جائے. تو ایسے عاشق گزرے ہیں، رسول کے دیوانے، رسول کے چاہنے والے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو زبان، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا، جو زبان پہ آتا تھا وہی دل میں ہوتا تھا. رسول کی یاد میں، رسول کے عشق میں ایسے کھو گئے تھے، ایسے کھو گئے تھے کہ اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا. فنا فی رسول کی منزل میں حضرت شاہ عبد الرحمن جامی رحمہ